اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے اس مشہور واقعے کا ذکر کریں گے جو اپنی حیت کے اعتبار سے اسلامی تاریخ کے مقابل تاریخ روما میں اسپارٹیکس کی بغاوت کے واقعات سے ملتا جلتا ہے۔ سن 865 عیسوی اور 245 ہجری تا 270 ہجری کے درمیان ہونے والے واقعات میں آپ کو زنگیوں کی بغاوت کے متعلق کافی دلچسپ معلومات ملیں گی۔ یہ اسلامی تاریخ کے ان حوادثات میں سے ایک ہے جس پر ہمارے ہاں بہت کم بات ہوئی ہے، لیکن اس کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب عرب استعماری نظام جو دور امیہ اور عباسیہ میں قائم ہوا تو اس نے افریقی غلامی کے اس سلسلے کو بھی شروع کیا جس کی مخالفت اسلام نے کی تھی۔ گو کہ عربوں کا سلوک اپنے غلاموں کے ساتھ اس طرح کا نہیں تھا جس طرح قدیم رومی اور فارس کی بادشاہتوں کے ادوار میں ہوا، لیکن جس طرح عربوں نے ان اسلامی قوانین کو نظر انداز کیا جو دین اسلام نے غلاموں کے لیے متعین کیے تھے، تو اس سے بعد میں اس کے نتائج اس شدید بغاوت کی صورت میں نمودار ہوئے جس میں کافی جانی و مالی نقصان ہوا، اور میرے ان خیالات کی تصدیق آپ کو تاریخ تبری اور مسعودی میں بھی ملے گی۔ اس زمن میں حقائق کا تسلسل کافی طویل ہے، ہم یہاں کوشش کر کے اس کو اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں گے، آمین۔ دولت عباسیہ کے دور میں بنتو زبان بولنے والے مشرقی افریقہ کے لوگوں کو ان کے ممالک سے زرعی غلامی کے لیے لایا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت عراق کے شہر بصرہ کے آس پاس بہت سی زرعی زمین تھی جس پر قدرتی جھاڑیاں اگاتی تھی اور وہ خالی پڑی تھی۔ اس سیلاب کے زمانے میں یہاں حالات اور بھی برے ہو جاتے تھے اور مقامی عربوں کی کاہلی نے بھی صورتحال کی سنگینی میں مزید اضافہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ وہ کوئی بھی کام نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ حل نکالا کہ مشرقی افریقہ کے ان غلاموں سے مزدوری کرائی جائے جن کو وہ پکڑ کر عراق لے آئے تھے۔ اس جدید غلامی کی شکل آج آپ کو دبئی، سعودی عرب اور خلیج کی مختلف ریاستوں میں بھی نظر آئے گی۔ اسی بنیاد پر ہم یہ اندازہ قائم کر سکتے ہیں کہ اس دور میں ان مظلوم اور مقہور افریقی غلاموں کی حالت کیا ہوگی۔ اسی زمانے میں ایک شخص جس کا نام علی بن محمد تھا، اس نے خروج کیا۔ یہ اپنا سلسلہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑتا تھا اور اپنا تعلق فرقہ زیدیہ سے بیان کرتا تھا۔ اگر تاریخی ذرائع کو دیکھا جائے تو مورخین نے اس کے نسب کے متعلق مختلف آراء پیش کی ہیں۔ بہرحال علی بن محمد خلیفہ منتصر کے زمانے میں سامرا آیا اور اپنا اثر و رسوخ خلیفہ کے حاشیہ نشینوں کے گروہ میں پیدا کیا۔ وہاں سے یہ بحرین آیا اور وہاں کے لوگوں سے کسی اختلاف کی بنیاد پر لڑائی کی، لیکن اس جنگ میں اس کو شکست ہوئی۔ یہ وہاں سے بھاگ کر بصرہ چلا گیا اور وہیں مقیم ہوا۔ بصرہ کے مختلف علاقوں میں پہلے سے ہی شورش برپا تھی، وہاں اسے کچھ کامیابی ملی، مگر کچھ مخبروں نے حکومت کو خبر کر دی جس کی وجہ سے اس کو وہاں سے بھاگنا پڑ گیا۔ اس کی بیوی اور بچے گرفتار کر لیے گئے، لیکن اس کو فرار میں کامیابی ملی۔ اس کے بعد یہ بغداد چلا گیا جہاں اس نے اپنا تعلق زید بن علی کے ساتھ بتایا۔ کچھ عرصے کے بعد بصرہ کے حالات میں ایک بار پھر تغیر آیا جس کی وجہ سے علی بن محمد دوبارہ بصرہ واپس آ گیا۔ یحییٰ بن محمد، سلیمان بن جامع جو اس کے دوست تھے، اور مسروق اور رفیق جو یحییٰ کے آزاد کردہ غلام تھے اس کے ہمراہ تھے۔ پھر انہوں نے جیل توڑ کر اپنے کافی سارے پرانے ساتھیوں کو رہا کروا دیا۔ بصرہ پہنچ کر زنگی غلاموں کو آزاد کرانے کا وعدہ کیا اور ایک پرجوش تقریر کی۔ بات ہی بات میں ایک جمع غفیر جمع ہو گیا اور سورہ توبہ کی 111ویں آیت ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کو آخر تک لکھ کر حریر کے ایک کپڑے میں اس کا جھنڈا بنا کر ایک بلند مقام پر نصب کر دیا۔ ترجمے کے لیے سامعین سورہ توبہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے زنگی غلاموں میں زبردست جوش و خروش پیدا ہو گیا اور وہ جوک در جوک علی بن محمد کے جھنڈے تلے آ کر خود کو غلامی سے آزاد کروا لیتے۔ اس کے بعد انہوں نے طویل گوریلا لڑائی کا آغاز کیا۔ شروع میں یہ لڑائی دجلہ کے کناروں تک محدود رہی، لیکن بعد میں اس کا اسپین بڑا ہوتا چلا گیا اور یہ مختلف علاقوں تک پھیل گئی۔
दौलत अब्बासिया की जानिब से भेजे जाने वाली मुहिम्मात का जंगियों ने भरपूर मुकाबला किया और उसे शिकस्त फानी से दोचार किया। जंगी एक के बाद एक शहर पर कब्जा करते जाते। खलीफा मोतमिद ने फिर साले हाजिब को सन 257 हिजरी में जंगियों से जंग करने के लिए भेजा, जिसने जंगियों को शिकस्त दी। लेकिन इन लड़ाइयों का सिलसिला तवील रहा और सन 270 हिजरी में खलीफा अल मुवाफिक ने अपने बेटे अल अब्बास को भेजकर अबू अल अब्बास को भेजकर जंगियों को बिलाखिर भरपूर शिकस्त दी और इनके लीडर अली बिन मोहम्मद को कत्ल कर दिया। इन तमाम लड़ाइयों में बेशुमार लोग मारे गए और बेघर हुए। अल मसूदी ने इन तमाम लड़ाइयों में मारे जाने वाले लोगों का तखमीना तकरीबन 5 लाख बताया है। अल सूली ने करीबन 15 लोग मकतूल बताए हैं और इब्नुल तख्तकी ने 25 लाख बताए हैं। बेशुमार लोगों को बेघर होना पड़ा और भूख और अफलास की वजह से काफी अफराद मारे गए। कुछ मौरखीन के नजदीक जो इलाके इन जगहों की वजह से मुतासिर हुए वो फिर कभी आबाद ना हो सके और संभल नहीं सके। इस बगावत की वजह से दौलत अब्बासिया को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा और इसको अपने महरूसा ममालिक का दिफा जो वो अमूमी तौर पर बाज़ंतीनी सल्तनत के खिलाफ किया करते थे उसमें शदीद दुश्वारी पेश आई। आगे चलकर करामती फिरके का खुरूज और उरूज में इन वाकयात का बहुत बड़ा हाथ था। ये तमाम किस्सा को ख़त्म करके हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जब जब मुस्लिम उम्मा ने अपनी वहदानियत के तसव्वुर से रूबरदानी की और अल्लाह के बनाए हुए कवानीन को नज़रअंदाज किया, तब तब वज़ी मुश्किलात में गिरफ्तार हुए और इनको बेशुमार नाकामियों का सामना करना पड़ा। तो इसमें ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक मौजूद है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।